ایران کا کہنا ہے کہ اس کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی جانب سے جاری وارننگ نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو اور بھڑکا دیا ہے۔ سپریم لیڈر کا کہنا ہے کہ تہران اپنی جوہری پروگرام پر لگائی گئی قیود کو ختم کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گا اور ایرانی تیل بردار جہاز کو تحویل میں لیے جانے کا جواب بھی دے گا۔ ادھر عالمی عدالت نے کلبھوشن کی رہائی اور واپسی کی بھارتی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارتی جاسوس کو پھانسی کی سزا پر پاکستان کو ریویو کا بھی موقع دے دیا گیا ہے۔ عالمی عدالت نے نہ تو کلبھوشن کی سزائے موت ختم کی ہے اور نہ ہی اسے بھارت کے حوالے کرنے کو کہا ہے۔ البتہ فیصلے میں کلبھوشن یادیو کو قونصلر رسائی کا حق دے دیا گیا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج شاید ابھی سو کر نہیں اٹھی۔ انہوں نے عالمی عدالت برائے انصاف کے فیصلے کو اپنے حق میں تصور کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنی ٹویٹ میں مبارکباد بھی دے دی ہے۔ صارفین نے حیرت کا اظہار کیا ہے اور فیصلے کے سکرین شاٹ لگا کر کچھ نے کہا کہ میڈم آپ کی آسانی کے لیے کیا ہم انگریزی فیصلے کا ترجمہ کر دیں؟ بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس نے بھی فیصلہ سنے بغیر ہی اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ ڈال دی کہ عالمی عدالت برائے انصاف کے فیصلے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بھارت کی بہت ہی بڑی جیت ہے اور ہم کلبھوشن کی جلد از جلد واپسی کے لیے دعا گو ہیں۔ ریسپیکٹڈ کانگریس جی، اگر دعا گو ہونا ہی ہے تو ان شہیدوں کے لیے پلیز ہوئیں جن کی اس کے ہاتھوں جان جا چکی ہے۔ کچھ خدا کا خوف کریں۔ ادھر حافظ سعید صاحب پر بھی ہاتھ پڑ گیا۔ لگتا ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی باری قریب ہی ہے۔ سی ٹی ڈی پنجاب نے آج صبح حافظ سعید کو لاہور سے گجرانوالے جاتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ حکومت کی جانب سے جماعت الدعوہ پر پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ حافظ سعید اور ان کے دیگر 6 ساتھیوں کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہونے کے الزامات میں مقدمہ درج کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان پر درج FIR ختم کی جائے۔ ان کا لشکر طیبہ، القاعدہ یا ایسی کسی بھی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ریاست کے خلاف اقدامات میں ہرگز ملوث نہیں ہے، جبکہ انڈین لابی کا ممبئی حملوں میں ملوث ہونے کا الزام حقائق کے منافی ہے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ 10 برس کی تلاش کے بعد آخر کار ممبئی حملوں کے نام نہاد ماسٹر مائنڈ کو پاکستان میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 2 برسوں سے اس کی گرفتاری کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ لگتا ہے کہ انڈیا کو خوش کرنے کے لیے ٹرمپ صاحب بھی اب نمبر بنانے کے چکر میں ہے۔ پہلے اپنے ڈرون کا تو کفارہ ادا کر لیں جو ایران نے منہ کے بل گرایا تھا۔ اس کے سامنے تو آپ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے۔ پاکستان حافظ سعید کے زیر انتظام چلنے والی فلاحی ادارے کو بھی اپنے تحویل میں لے چکا ہے اور بین الاقوامی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے مشتبہ افراد کے اکاؤنٹس کو بھی ضبط کر چکا ہے۔ جبکہ صدر ٹرمپ صاحب دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو سراہنے کی بجائے مودی سرکار کی گود میں بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، اسرائیلی اسلحہ ساز کمپنی سے بھارت نے 5 کروڑ مالیت کے میزائل سسٹم لینے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ معاہدے میں سمندر سے فضا میں نشانہ بنانے والے درمیانی درجے کے میزائل سب سسٹم کی مرمت اور دیگر سروسز بھی شامل ہیں۔ ادھر صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایران کی قیادت کا تختہ الٹنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے اور اس کشیدگی کے خاتمے کے لیے نمایاں پیش رفت کی گئی ہے، جس سے حال ہی میں جنگ کے خطرات پیدا ہو گئے تھے۔ امریکی صدر کا یہ بھی بیان ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خمینی کی طرف سے 2015 کے ایٹمی معاہدے کے تحت کیے گئے وعدوں سے دستبرداری کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ ادھر پاکستان میں شاہد خان عباسی کی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ نیب نے LNG ٹرمینل ٹھیکہ کیس میں سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی کو جمعرات کو طلب کر لیا ہے۔ LNG ٹرمینل کا غیر قانونی ٹھیکہ دینے کے الزام میں تفتیش کے لیے جمعرات کی صبح طلب کیا ہے۔ شاہد خان نے من پسند کمپنی کو 15 سال کا ٹھیکہ خلاف ضابطہ دیا تھا، جس سے قومی خزانے کو مبینہ طور پر اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا۔
ادھر ارشد ملک ویڈیو کیس میں ویڈیو بنانے والے میاں طارق کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عدالت نے گرفتار میاں طارق محمود کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کرتے ہوئے ملزم کی میڈیکل رپورٹ بھی طلب کر لی۔ ملزم کاروباری شخصیت ہے اور ملتان کا رہائشی ہے، جسے 16 جولائی کو F7 سے گرفتار کیا گیا تھا۔ عدالت نے ملزم سے استفسار کیا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، جس پر میاں طارق نے کہا کہ تشدد سے میری ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ اس موقع پر ملزم نے اپنی قمیض اٹھا کر جسم پر زخموں کے نشانات بھی دکھائے اور بتایا کہ اس کی کلائی کی ہڈی کے علاوہ پسلی بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ عدالت نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ ملزم کا میڈیکل کرایا جائے اور رپورٹ کے ساتھ ملزم 19 جولائی کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ دوستو، ادھر وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کوئی سمجھتا ہے کہ ہڑتالوں سے پیچھے ہٹ جاؤں گا تو جان لے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ماضی میں جیسے ملک کو چلایا جا رہا تھا اب ویسے نہیں چل سکتا۔ میرا مرنا جینا پاکستان میں ہے، پاکستان کو عظیم ملک بنائیں گے۔ لوگوں کو FBR پر اعتماد نہیں، FBR نے 700 ارب روپے کی چوری ہوتی ہے، اس لیے ہمارا پہلا کام FBR کو ٹھیک کرنا ہے۔ سب کو ٹیکس نیٹ ورک میں لے کر آنا ہے۔ مجھ پر دباؤ ڈالنے والوں سے کہتا ہوں کہ پیچھے ہٹا تو قوم سے غداری ہوگی۔ ہم پاکستان کو عظیم ملک بنائیں گے۔ میری ملک سے باہر کوئی جائیداد اور کاروبار نہیں، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ جبکہ منی لانڈرنگ کرنے والوں کے مفادات کچھ اور ہیں، جن پر کیسز ہیں، ان سب کے رشتہ دار بھی باہر بھاگے ہوئے ہیں۔ شناختی کارڈ کی شرط کی مخالفت وہ تاجر کر رہے ہیں جو اسمگلنگ کا سامان بیچتے ہیں۔ میرا کوئی ذاتی کاروبار اور ایجنڈا نہیں ہے، نہ بیرون ملک جائیداد ہے۔ میں سابقہ حکمرانوں کی طرح نہیں ہوں جو ملک لوٹ کر باہر چلے جاتے ہیں۔ دوستو، ادھر حکومت نے اسلام آباد میں پلاسٹک بیگز کی تیاری، خرید و فروخت اور استعمال پر پابندی عائد کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پہلی خلاف ورزی پر 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، دوسری پر 2 لاکھ جبکہ 2 سے زائد خلاف ورزیوں پر 5 لاکھ جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اگر کسی دکاندار، ہاکر یا سٹال ہولڈر نے خلاف ورزی کی تو اس کو پہلی خلاف ورزی پر 10,000 روپے جرمانہ ہوگا، جبکہ دوسری بار 20,000 روپے اور 2 سے زائد خلاف ورزیوں پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ادھر اندرون ملک فضائی سفر کے کرایوں میں 20,000 روپے تک کمی ہو گئی ہے۔ کرائے میں کمی کی وجہ ڈومیسٹک آپریشن میں ایئر بلو کے 2 نئے طیاروں کی شمولیت بتائی گئی ہے۔ کراچی سے اسلام آباد اور لاہور سے 2 طرفہ ٹکٹ کا جو کافی عرصے سے 50 سے 60,000 روپے تھا، اب کم ہو کر 35 سے 40,000 روپے ہو گیا ہے۔ ان میں مزید کمی کا امکان بھی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی نجی ایئر لائن شہین ایئر کے بند ہونے اور نجی ایئر لائن ایئر بلو کی جانب سے ڈومیسٹک آپریشن کم کر دینے کی وجہ سے اندرون ملک پروازوں کی تعداد بہت کم ہو کر رہ گئی تھی۔ ایئر بلو کے پاس موجود طیاروں کی تعداد اب 10 ہو گئی ہے۔ دوستو، رانا ثناءاللہ کی بڑکیں چیخوں میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ رانا ثناءاللہ کے ساتھ جیل میں ناروا سلوک پر مذمتی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی ہے۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ رانا ثناءاللہ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں، انہیں 48 گھنٹے تک جیل میں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جاتا، جبکہ اہل خانہ کو کھانا، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء ان تک پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ قرارداد کے متن میں چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ رانا ثناءاللہ کے ساتھ جیل میں رواں رکھے جانے والے انسانیت سوز سلوک کا از خود نوٹس لیا جائے۔ دوستو، ٹیکنالوجی کی خبر میں یہ خبر کہ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ سرچ انجن گوگل کے خلاف غداری کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انتظامیہ تحقیقات کرے کہ کہیں گوگل چینی حکومت کے ساتھ مل کر کام تو نہیں کر رہا، جبکہ گوگل نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ امریکی صدر نے گوگل پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے نیوز سرچ میں دھاندلی کے ذریعے میرے خلاف خبریں پیش کی جا رہی ہیں۔ کھیلوں کی خبروں میں ادھر فلپائن باکسر مینی پکیاؤ نے عامر خان کے خلاف فائٹ سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستانی نژاد برطانوی فائٹر کا روایتی حریف بھارتی فائٹر سے مقابلہ ہونے کا امکان بڑھنے لگا ہے۔ مکے بازی کے عالمی مقابلے میں جدہ میں آسٹریلوی حریف بلی ڈب کو ناک آؤٹ کرنے والے کنگ خان کی دھوم اور دھاک بیٹھ گئی ہے۔ پاکستانی نژاد برطانوی فائٹر نے آسٹریلوی حریف کو ہرانے کے بعد فلپائنی باکسر کو چیلنج کیا تھا۔ اگلی فائٹ روایتی حریف بھارتی فائٹر سے بھی ہو سکتی ہے۔ کنگ خان جدہ میں شاندار فتح کے بعد توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔
دوستو اسی طرح سپورٹس کی ایک اور خبر کہ پی سی بی نے انضمام الحق کو برطرف کر دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ورلڈ کپ کے بعد ٹیم انتظامیہ کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پی سی بی نے انضمام الحق کی سربراہی میں موجودہ سلیکشن کمیٹی کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ نئی سلیکشن کمیٹی کا اعلان آئندہ ماہ کر دیا جائے گا۔